سورۃ اخلاص 4 آیات ہیں، 15 کلمات ہیں اور 47 حروف ہیں۔ اس سورت کو سورۃ توحید بھی کہتے ہیں، سورۃ نجات بھی، امان بھی، اساس بھی اور المانع بھی۔ سورۃ فاتحہ کے بعد یہ سورت ایسی ہے کہ جس کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ 2 اخلاص والی سورتوں میں سے ایک ہے۔ دوسری کون سی تھی؟ قل یا ایھا الکافرون۔ تو جن سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، ان سنتوں میں اور ان نمازوں میں دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص۔ اور ویسے بھی یہ سورت صحابہ کرام کی بہت فیوریٹ سورت تھی۔ ایک لشکر جس میں جو قائد تھے یا لیڈر تھے وہ سورۃ اخلاص پڑھاتے تھے، اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ بھی اس سورت سے محبت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ سورت پسند ہے۔ اور دوسرا واقعہ، قباء کی مسجد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امام بنایا تھا، اور وہ ہر نماز میں سورۃ اخلاص بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی اور سورت بھی پڑھتے اور ساتھ یہ سورت بھی پڑھتے۔ اس پر لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہر نماز میں ہمیں یہ پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کسی اور کو امام مقرر کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز بھی آپ ہی پڑھائیں گے، لیکن آپ یہ کیوں پڑھاتے؟ تو بات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو آپ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تم سے محبت رکھتا ہے اور یہ تمہیں جنت میں داخل کرائے گی۔ تو توحید ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی کا حق ہے کہ ہر چیز جیسے اس کی عبادت کر رہی تو ہم بھی صرف اسی کی عبادت کریں۔ اور اخلاص کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خالص کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے۔ احد کا روٹ وحدہ ہے۔ وحدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا، اور جب احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ عام زبان میں اگر کسی کے لیے استعمال کیا جائے تو واحد کہتے ہیں، یعنی اکیلے احد کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ویسے مرکب کے طور پر ہوتا ہے، جیسے احد عشرہ، یعنی گنتی وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کہہ دیجئے کیا ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، لاسانی ہے، بے نظیر ہے، بس وہ ایک ہی ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی اور نہیں۔ اور قرآن کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ لوگ یہ جان لیں کہ بس معبود دراصل وہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا لفظ قابل غور ہے۔ صمد کہتے ہیں کسی ٹھوس چیز کو جو اندر سے کھوکھلی نہ ہو، اوپر سے ملمہ نہ چڑھا رکھا ہو، اندر سے بھی مضبوط ہو۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اپنے اوپر ملمے چڑھا کے رکھتے ہیں۔ ملمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک خول سا چڑھا لیتے ہیں۔ وہ نظر آتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے کچھ ہوتے ہیں۔ انہیں ایک تصنع قائم کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے یہ مشکل نہیں، وہ اس سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے عام طور پر اللہ الصمد کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بے نیاز۔ حالانکہ صمد کا لفظی معنی بے نیاز نہیں ہے، وہ مفہوم ہے، مفہومی ترجمہ ہے۔ لفظی معنی کیا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ٹھوس یعنی مضبوط، اور نمبر 2 مقصود، کہ سب اسی کی طرف رجوع کریں، یعنی وہ سب سے بے احتیاج ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ صمد اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی اور بالادست نہ ہو، وہ سب سے اونچا ہو، جس کو کبھی زوال نہ ہو، جو مرے نہیں کہ اس کا کوئی وارث بنے، جو نہ سوئے اور نہ بھولے، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس پر کوئی آفت نہ آئے، جس کی صفات اور ذات کامل ہو، ہر لحاظ سے کوئی کمی نہ ہو اس میں کسی طرح کی بھی، جو ہمیشہ غالب رہے، کبھی بھی مغلوب نہ ہو، جو ہر زیادتی اور نقصان سے پاک ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں ایک صمد میں۔
اس احساس کے ساتھ تو ہم نے کبھی قل هو اللہ پڑھی نہیں. اللہ الصمد، ذرا سوچیں ابھی ان باتوں کو جو میں نے کہی. اردو میں کوئی ایک لفظ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. اللہ الصمد، لم یلد، نہیں اس نے جنم دیا، نہیں اس نے جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ایک اکیلا ہی ہے بس. قرآن پاک میں بار بار اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو، اللہ کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹیاں ہو، اور اس طرح کی بہت سی آیات ملتی ہیں. یہ مضمون بہت عام ہے. مثلا سورۃ الانعام 101 میں آتا ہے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء، کہ اس کی کوئی اولاد کہاں سے ہو سکتی، اس کی تو بیوی بھی کوئی نہیں، یعنی کوئی اس کا رشتہ دار ہے ہی نہیں. سورۃ مریم میں آتا ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی. سبحانہ، پاک ہے وہ. بل عباد مکرمون، بلکہ بندے ہیں معزز. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ولم اور نہیں، یکن ہے، کانا کا معنی ہے بھی ہوتا اور تھا بھی، نہ ہے نہ تھا، نہ ہے نہ تھا تو کبھی ہوگا بھی نہیں. ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے اور نہ تھا اس کے لیے کبھی کوئی کفون، ہم پایا، ہم پلہ، برابر. اصل میں کفو کا لفظ جو ہے نا بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمسر کے معنوں میں، ساتھی. احدن، کوئی ایک، کوئی اس کے برابر کا نہیں، یعنی نہ تو اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کا کوئی دوست ہے ایسا جو اس کے برابر کا ہو، کوئی بھی نہیں اس جیسا. سورۃ فرقان میں آتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. کوئی اس کی حکومت میں شریک ہی نہیں، کوئی اس کے برابر کا ہے ہی نہیں، کسی کے پاس ویسی طاقت ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. کہا ہی جاتا ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جس الہ کو پوجتے ہیں اس کا ہمیں حسب نسب بتائیے، اس کا تعارف کرائیے. کیونکہ عربوں کے ہاں جب کسی کو پہچاننا ہوتا تھا تو اس کے کنبے، قبیلے، خاندان، رشتہ دار اور ان سب کا پوچھا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب دیا قل، آپ ان کو بتا دیجئے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس مختصر ترین صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہترین تعارف کرا دیا گیا، اس کی پوری شان اور عظمت اور جلال کے ساتھ کہ وہ کون ہے وہ نگاہ میں آ جاتا ہے. یعنی جتنا بھی اس پر غور کرے کم ہے. اب آپ اس کی تلاوت سنیں گے تو آپ مزید اس پر غور کر سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم نے مجھے جھٹلایا اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، اور مجھے گالی دی اور یہ اس کے لیے جائز نہ تھا. اس کا مجھے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ ہرگز پیدا نہ کروں گا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں. اور اس کا مجھے گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے لیے کیا قرار دیتے ہیں؟ گالی. حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور میرے جوڑ کا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. یہ بخاری کی روایت ہے جو اس صورت کی بہترین وضاحت کرتی ہے. یعنی ایک لفظ کے اندر کتنا کچھ ہے، اور پھر پوری صورت کے اندر پورا تعارف کرا دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اور اگر واقعی انسان اس کو سمجھ کر پڑھے تو نہ صرف یہ کہ صورت سے محبت ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہوتی ہے.
کیونکہ انسان ہمیشہ کس سے محبت کرنا چاہتا ہے؟ اس سے جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو. محبتوں کو کیا چیز کم کرتی ہے؟ عیب، کمی، کوتاہی. ہم مختلف چیزوں سے، مثلاً کوئی کپڑا ہم کو پسند ہے، اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں سے اتر گیا. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، کوئی جیولری دیکھ لیں، کپڑا دیکھ لیں، گاڑی دیکھ لیں، ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ناقص ہوتی ہے. انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اور جس کی محبت پھر اگر سمجھ کے کی جائے، معرفت سے کی جائے، تو وہ صرف بڑھتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے جتنے بھی ادیان میں، اسلام کا کانسیپٹ اس سے بالکل مختلف ہے. نہ صرف یہ کہ حقیقی بلکہ خیالی اور نسبی، اور کسی بھی قسم کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں اور کوئی مددگار نہیں، اور کوئی اس کے برابر ہے ہی نہیں. لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر ایسے خیالات اور ایسے فرقے اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کبھی اور بزرگان دین کو یا اور لوگوں کو اللہ کے برابر یا بعض اوقات اس سے بھی بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. تو یہ صورت دین اسلام کا بھی ایک بہترین تعارف ہے. اور پھر یہ کہ انسان کو شرک سے پاک کرتی، خالص کرتی، اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.